آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتے ہوئے شاید لوگ اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ٹیکس وصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا، IMF کے قرض میں دیا جائے گا، ورلڈ بینک کے قرض میں دیا جائے گا۔ جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت سے بھرتا رہوں۔ اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جب انگریز حکومت تھی اور بر صغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا تو بر صغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا، فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ میری فلاح پہ خرچ نہیں ہوگا، یہ ان کے عیاشیوں پر، اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین دلائیں گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا؟ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا؟ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔ جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت پہ بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت لمبا دن ہے۔ ان کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے، انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں۔ House is adjourned to meet at 2:10 پہ ہم پھر سے شروع کریں گے۔ شکریہ۔ معاشی طور پر ملک کہاں کھڑا ہے، اس کو زیر بحث لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیشے کی طرح نظر آتا ہے کہ ہم دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے ہیں، ٹیکس لگانے کے اوپر کہ آپ ٹیکس دیں تاکہ ملک کا خزانہ مضبوط ہو، ملک کا اقتصاد مضبوط ہو۔ جب حکمران اس قسم کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں تو قوم کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر آپ قوم کو وہ حقوق نہیں دے سکتے، پھر کیا آپ قوم سے ٹیکس وصول کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں؟ اس کے بدلے میں قوم آپ سے دو چیزیں مانگتی ہیں۔
ایک امن، جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ، اپنے انسانی حقوق کا تحفظ، اور دوسرا معاشی خوشحالی۔ عام آدمی کو یہ اطمینان ہو کہ میرے بچوں کے لیے اگلے ہفتے اور مہینے تک گھر میں خوراک موجود ہے، اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم نہیں سمجھتے یہ بات کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ نہ صحیح لیکن بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقوں تک پہنچی ہے، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں ہم نے آپریشنز کیے، لوگوں کو کہا آپ گھر بار چھوڑ دیں، سوات سے لے کر وزیرستان تک تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا، عوام نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی۔ ہمارے وہ قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول میں اور خاص کلچر کے اندر زندگی گزارتے رہے، انہیں آپ نے صحراؤں میں جا کے بٹھایا، ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا، اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا، اور ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں، ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے جی مولانا فضل الرحمان، جو کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے حکومت کے ساتھ گلے شکوے کیے ہیں، اور خاص طور پہ حکومت کو یہ متنبہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، یہ ٹیکس ہماری فلاح و بہبود کے اوپر جب تک نہیں لگے گا تب تک ہم آپ کو ٹیکس کیوں دیں۔ انہوں نے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کے سامنے سوال رکھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر ٹیکس لگانے کی بجائے حکومت کیا کرتی ہے کہ عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے مارتی ہے، اور اس سے کٹھا ہوا جو ٹیکس ہے اس کو اپنی عیاشیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دیتی ہے، اور عیاشیاں انڈائریکٹلی وہ قرضوں کے اوپر بات کر رہے کہ جو پاکستان قرضے واپس کرتا ہے، اور وہ ٹیکس جو ہے ان قرضوں کی واپسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے حکومت جو قرضے لیتی ہے وہ اپنی عیاشیوں کے اوپر جو ہے اس کا استعمال کرتی ہے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ حکومت کے سامنے یہ گلہ کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو جو ٹیکس دیتے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر ضرور لگنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک جو ہے وہ اس وقت معاشی دوراہے کے اوپر کھڑا ہے، ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کے قریب کھڑا ہے، حکومت جو ہے وہ جلد از جلد ہوش کے نہن لے اور اپنی اصلاح کرے، درست کی کرے، درست سمت جو ہے اس کو پکڑے اور اس کے بعد آگے بڑھے۔